نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ سعید احمد اسد کا 5واں کلپ سنا، جس کے متعلق چند گزارشات حاضر خدمت ہیں۔ نمبر 1، علامہ اسد صاحب نے پہلے کلپ میں شرائط مناظرہ بالوکالہ یا بالاصالہ طے کرنے کی جب دعوت دی تھی تو میں نے یہ دعوت قبول کرتے ہوئے 3 تاریخیں دی تھی، 16، 18، 19 نومبر، اور میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت ان 3 تاریخوں میں سے جو تاریخ آپ متعین فرمائیں اس تاریخ میں ہم شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے آپ کے مرکز جامعہ امینیہ میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ 5 کلپ گزر گئے، علامہ صاحب نے اب تک شرائط مناظرہ کی ڈیٹ نہیں دی۔ اس لیے اب میں علامہ صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ شرائط مناظرہ کی ڈیٹ نہیں دے سکے تو میری طرف سے آپ یہ دعوت قبول فرمائیں۔ مناظرہ آپ نے جو تاریخ دی 5 یا 9 دسمبر، 5 دسمبر یا 9 دسمبر، اسی تاریخ میں سے کوئی متعین کر لیں، لیکن مناظرہ کی جگہ کا انتظام میرے ذمہ ہوگا، اور مناظرہ پنڈی اسلام آباد کے ایریا میں ہوگا۔ جگہ کا انتظام میری ذمہ داری ہے، آپ قبول فرمائیں، ہمارے مہمان بن جائیں۔ آپ پنڈی اسلام آباد کے کسی نمائندے کا نمبر دے دیں تاکہ ہم اس سے رابطہ کر سکیں اور مناظرہ کے لیے محفوظ مکان کا بندوبست یہ ہمارے ذمہ ہو گیا۔ آپ اپنے افراد 10، 15، 20 جو بھی آپ کہیں تو آپ کے افراد کی ساری مہمان نوازی کے فرائض، کھانا پینا کا انتظام بھی ہم کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علامہ سعید صاحب نے موضوع کے مطابق تو کوئی گفتگو نہیں کی، البتہ انہوں نے ذیلی بحثیں، عبارات کو چھیڑے۔ تو میں علامہ صاحب سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ 5 موضوعات کی ترتیب پڑھ رہے ہیں۔ 6واں موضوع اگر آپ کا ذوق ہوا تو وہ عبارات ہی رکھ لیں گے، لیکن خلط مبحث نہ کیجیے، اور ایک ضابطہ بھی ذہن میں رکھ لیں، عبارات کی بحث الگ ہے، مسائل کی بحث الگ ہے۔ مسائل اعتقادیہ میں عبارات چاہے وہ کسی کا بزرگ بھی ہو تو ہم اسے حجت اور دلیل قطعا نہیں سمجھتے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا اصول ہے۔ امید ہے آپ اس سے متفق ہوں گے، کیونکہ ڈاکٹر اشرف کے سامنے جو آپ نے بیان کیا کہ قرآن، سنت وغیرہ کی جو شرطیں لگائیں وہ آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ میں نے آپ سے 4 کلپوں میں مطالبہ کیا کہ علم الغیب کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا حضرات انبیاء کرام کے لیے قرآن کریم کی آیت سے دکھا دیں، مناظرہ جہاں ختم، ہم آپ کا مسئلہ ماننے کے لیے تیار۔ 5 کلپ آپ کے گزر گئے، آپ نے ایسی آیت پڑھنے کی جرت بھی نہیں کی اور اقرار بھی نہیں کیا کہ واقعتاً علم الغیب کا لفظ قرآن میں
غیر اللہ کے لیے موجود نہیں۔ اب بھی میں آپ کو کہتا ہوں مہربانی کر کے یا پیج پر آیت پیج فرمائیں یا ایک صاف اقرار فرمائیں۔ میں نے آپ کے سامنے 5 آیات پڑھی تھی جس میں علم الغیب کی نفی جمیع خلق سے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے ماشاءاللہ ان کا جو جواب ارشاد فرمایا وہ اس کلم میں کہ علم ذاتی کی نفی کی آیات پڑھی گئی۔ تو محترم یہ 5 ایتیں ہیں اور بعض ذہن نشین رکھیے، ان 5 آیات میں سے کسی ایک آیت میں آپ بالذات کی قید قرآن کریم سے دکھا دیں سری نص میں، تو آپ کو 5 آیات کے بدلے 5 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ لیکن قیامت آ جائے گی، اسد صاحب آپ ان آیات میں بالذات کی قید کہیں سے بھی نہیں دکھا سکتے۔ تو پھر ذہن میں بات رکھیں کہ آپ کے علماء نے بھی لکھا، مفتی احمد یار وغیرہ نے بھی، کہ کتاب اللہ کے عام یا مطلق کو تو خبر واحد اخبار احاد سے بھی مقید نہیں کیا جا سکتا، کہ جائے کہ اپنی ذاتی رائے سے چپر لگائی جائے۔ اس لیے آپ کے اب یہ بھی قرض ہے ذمہ کہ بالذات کی قید آپ نے دکھانی ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ آپ پہ قرض رہے گا۔ اور ساتھ ایک اور بات بھی سن لیں، آپ نے یہ فرمایا کہ یہاں ذاتی علم کی نفی ہے۔ مثلا میں نے پڑھا کُلّ اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، آپ نے کہا ذاتی علم کی نفی۔ اب ذرا بات ذہن میں رہے، آپ کے مفتی احمد یار نے لکھا ہے کہ یہاں دعوے کی نفی ہے، مدعا کی نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذاتی طور پہ علم غیب جانتے ہیں لیکن دعویٰ نہیں کرتے۔ اب ذرا اٹھائیے فتاوی رضویہ، جس میں احمد رضا خان نے لکھا کہ ایک ذرہ کا بھی ذاتی علم غیر اللہ کے لیے ماننا کفر ہے اور شرک ہے۔ تو احمد رضا کے اس فتویٰ کے مطابق اور آپ کی توجیہ کے مطابق آپ بھی کافر اور مفتی احمد یار خان گجراتی بھی کافر۔ اب اگر آپ میں ہمت ہے تو اس رضا رضوی فتویٰ سے ذرا باہر نکل کے دکھاؤ۔ یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں غار ہے۔ اب ذرا آگے چلے، آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ جو بریلوی عقیدہ ہے، علم الغیب، تمام علم غیب، علم غیب کلی، کل علم غیب یا جمیع ما کان و ما یکون، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب حاصل ہوا؟ پیدائشی طور پہ معراج کی رات نزول قرآن کے بعد۔ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ عقیدہ صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے یا جمیع حضرات انبیاء کے متعلق؟ صرف حضرات انبیاء کے لیے یا اولیاء کے لیے؟ صرف اولیاء کے لیے یا مومنین کے لیے؟ صرف مومنین کے لیے یا تمام انسانوں کے لیے؟ صرف انسانوں کے لیے یا غیر انسانوں کے لیے بھی؟ ہر ایک کا حکم واضح کیجئے۔ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی طرح میں نے آپ کو یہ کہا تھا، آپ کے سامنے جال حق اور مقیاس انفیت کی میں نے عبارتیں پیش کی، جس میں تمام کل کا لفظ موجود تھا، اور میں نے پوچھا تھا تمام علم غیب، علم غیب کلی، اس کا ذرا حکم بھی واضح کر دیجئے۔ لیکن آپ بعض کی بات کرتے ہیں، پہلے کل اور تمام کا فیصلہ ہو جائے۔ تو میں نے آپ سے عقیدہ پوچھا، آپ نے لمبی چوڑی تقریر کی جس میں اکثر کا تعلق محل نزاع یا مسئلہ کے ساتھ نہیں۔ اس لیے آپ ذرا یہ بات بھی ذہن نشین کیجئے، اور پھر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تمام علم غیب، علم غیب کلی، جمیع ما کان، ما یکون وغیرہ، یہ آپ کا عقیدہ ہے احمد رضا خان والا
یا مفتی احمد یار خان والا اور عمر اشروی والا، اس کی بھی ذرا وضاحت کیجئے۔ اور اسد صاحب، آپ نے جو تقریر کی اس میں بہت سارے یو ٹرن لیے۔ مثلا ایک یو ٹرن آپ نے یہ لیا، آپ نے کہا کہ آپ کو ہمارے عقیدے کا علم نہیں، اللہ کے فضل سے بریلوی عقائد پر میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور بریلوی عقائد کو جتنا میں جانتا ہوں آپ بھی نہیں جانتے، آپ کا کوئی بریلوی بھی نہیں جانتا۔ میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا جال حق اور مقیاس انفیت کے حوالے سے، وہ بریلوی عقیدہ تھا جس میں تمام علم غیب کلی اور ما کان ما یکون حضور کے علم کے دفتر کا ایک نقطہ۔ تو یہ بریلوی ہیں یا نہیں، یہ عبارتیں موجود ہیں یا نہیں؟ البتہ مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ آپ پرانی بریلویت کو مسترد کر چکے ہیں اور ان کا عقیدہ آپ چھوڑ چکے ہیں۔ اب آپ کی اس تقریر سے یہ سمجھ آئے کہ واقعتاً آپ پرانی بریلویت کو مسترد کر چکے ہیں، اس لیے آپ کے اس یو ٹرن کا اور اس نئی تبدیلی کا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ بریلوی عقیدہ وہی ہے جو پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ تو خیر، مزید بھی اگر آپ تسلی کرنا چاہیں، جال حق صفحہ 81 اٹھائیں، اس میں بھی مفتی احمد یار نے لکھا کوئی چیز ایسی نہیں جو اس چشم حق بین سے مخفی رہی ہو، یہ صفحہ 81 ہے۔ اسی طریقہ سے عالم اجسام، مفتی صاحب لکھتے ہیں عالم اجسام، عالم ارواح، عالم امر، عالم امکان، عالم ملائکہ، عرش و فرش، غرض ہے کہ ہر چیز پر حضور کی نظر ہے۔ تاریک راتوں میں تنہائی کے اندر جو کام کیے جامیں وہ بھی نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں، جال حق صفحہ 72 ہے۔ اور اسی کو عمر اشروی نے مقیاس انفیت صفحہ 282 میں تعبیر کیا کہ زوجین کے جفت کے وقت، یعنی میاں بیوی جب ہم بستری کرتے ہیں تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس موجود ہوتے ہیں اور ناظر دیکھ رہے ہوتی ہیں۔ اسی طرح جال حق صفحہ 60، اب کیا شے ہے جو علم مصطفیٰ سے باقی رہ گئی؟ جال حق صفحہ 59 کہتے ہیں علم غیب کلی ثابت ہوا۔ جال حق صفحہ 74 معلوم ہوا کہ حضور تمام عالم کو اور اس میں از ازل تا ابد ہونے والے واقعات کو اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے کوئی اپنے ہاتھ میں آئینہ لے کر اس کو دیکھتا ہے۔ تو اسد صاحب، یہ ہے بریلوی عقیدہ۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر وقت ہر چیز کے جاننے کا ہم نے کب کہا ہے؟ تو واقعتاً اب یہ دیکھ لیں یہ کہا ہے یا نہیں، ازل تا ابد، الازل تا ابد، ہر چیز۔ تو اب یہ سامعین فیصلہ کریں گے کہ یہ بریلوی عقیدہ تھا یا نہیں۔ البتہ اگر آپ اس عقیدہ سے برات کر چکے ہیں، طائب ہو چکے ہیں، تو پھر کم از کم یہ بتا دیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے یا نہیں، یہ آپ بتا دیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس پہ مجبور نہیں کرتے۔ اسی طرح دوسرا یو ٹرن آپ نے لیا اور آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالی کی وحی سے پہلے ہم آپ کے لیے علم نہیں مانتے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے بریلوی طبقہ، مفتی احمد یار وغیرہ سمیت ایسا گروہ موجود ہے جو نزول قرآن سے پہلے بھی آپ کے لیے علم القرآن کا قائل ہے کہ نزول سے پہلے بھی آپ سب کو جانتے تھے۔ تو ان کا ذرا حکم بیان کر دیں، یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، کون ہیں؟ تو تاکہ یہ بات بھی ختم ہو۔ تیسرا آپ نے جو ٹرن لیا کہ ہم سرکار کو عالم الغیب نہیں کہتے۔ اگر کسی نے کہا تو بِإِذْنِ الہی کی تعویل کی، تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ پہلی بات، جب علم غیب ہے تو عالم الغیب کیوں نہیں؟ جب علم غیب مانتے عالم الغیب کیوں نہیں ہے؟ نمبر 2 کہ آپ نے کہا جو عالم الغیب بِإِذْنِ الہی کہے وہ کوئی حرج نہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی الہ بِإِذْنِ الہی کہے، وہ مسلمان ہے یا مشرک؟ اس کی ذرا وضاحت کرنی ہے۔ باقی آپ نے کہا کہ ہم عالم الغیب نہیں کہتے۔ اگر کسی نے کہا
تو بِإِذْنِ الہی کی تعویل کی، یہ بھی آپ کی معلومات درست نہیں ہے۔ آپ کے معلومات میں اضافہ کے لیے آپ کے مسلک کے مجاہد ملت عبدالحامد قادری اس کی کتاب تصحیح العقائد اٹھائیں اور اس کا صفحہ 49 سے وہ کہتے ہیں کہ غرب محدثین متقدمین علماء کرام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ اسی طرح العقائد الصحیحہ صفحہ 32 اٹھائیں اور فتاوی میریہ بھی اٹھا لیں۔ ان کتابوں میں عالم الغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، لیکن بِإِذْنِ الہی والی تعویل موجود نہیں۔ تو آپ کا یہ بھی مذہب سے یو ٹرن ہے ماشاءاللہ، تو آپ یہ مسئلہ بریلویوں کو بھی سمجھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں۔ چوتھا یو ٹرن، آپ نے کہا کہ علم غیب ذاتی، اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی، سرکار کا علم غیب عطائی، عطا کے سبب سے تحت الاسباب۔ تو اب گزارش یہ ہے ایک بات کی وضاحت کر دیں، یہ جو آپ کہتے ہیں سرکار کا علم غیب عطائی، تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو علم غیب یہ صفت غیب دانی غلبہ علی الغیب مراد ہے کہ جس صفت کے حصول کے بعد امور جزیہ میں کسی جزی پر، ہر جزی پر اطلاع کی احتیاجی نہ رہے، یا امور جزیہ میں بھی اطلاع کی احتیاجی باقی ہے، یہ صفت اور ملکہ غیب دانی نہیں۔ آپ کون سا عقیدہ رکھتے ہیں اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیں۔ اور آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ بھی کر دوں، آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی، تو اصل صاحب ذرا جال حق بھی پڑی ہوتی، جال حق صفحہ 97 پر موجود ہے کہ جو علم عطائی ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا۔ ادھر آپ علم غیب کہتی ہیں، ادھر عطائی کہتی ہیں، یہ صفحہ 97 ہے۔ اور اسی طرح مفتی احمد جہاد نے یہ بھی لکھا کہ جو علم بذریعہ آلات کے ہو وہ بھی علم غیب نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں ہم تحت الاسباب مانتے ہیں، تو جو تحت الاسباب علم ہے مفتی احمد جہاد کہتے ہیں وہ علم غیب ہے ہی نہیں۔ تو پھر آپ اپنی اداؤں پہ ذرا خود غور کر لیں۔ پانچواں یوٹر آپ نے یہ دیا کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم نبی کا علم اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں سمجھتے، اور جو یہ عقیدہ رکھے اس پہ بھی خدا کی لعنت، اور جو ہمارے ذمہ لگائے کہنے والے پر بھی خدا کی لعنت۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ، یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن یہ بھی ذرا دیکھ لیں جال حق میں صفحہ 79 مفتی احمد یار خان نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے آپ کے بعض بزرگوں کا تذکرہ کیا کہ بعض لوگوں نے حضور کا علم خدا کے علم کے برابر مانا، فرق صرف ذاتی عطائی کا جانا، مگر شیخ نے انہیں مشرک نہ فرمایا بلکہ عارف کہا۔ تو ماشاءاللہ اب لعنت اللہ علی الکاذبین کا مصداق یہ کہنے والے مفتی احمد یار ہیں، اور عقیدہ رکھنے والے عرفا ہیں، بریلوی عرفا۔ تو آپ نے جو لعنت کی دعا کی ہے تو اس کا مورد مفتی احمد یار اور وہی عرفا ہیں۔ چھٹے نمبر پہ آپ نے یو ٹرن لیا اور آپ نے کہا کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار کی ایک طرف توجہ نہ ہو۔ یہ دوسرے بریلویوں سے بھی ذرا مشورہ کر لے، اور رسائل اویسی بھی دیکھ لیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھولنا مان رہا ہے اس پر کیا فتویٰ ہے، اور یہ بھی اس کا بھی تدبر تفکر فرما لیں کہ جب بھول آ رہی ہے اور عدم توجہ آ رہی ہے تو پھر جمیع ما کان جمیع ما یکون کا عقیدہ باطل ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ نے 7ویں نمبر پہ یو ٹرن لیا اور آپ نے کہا کہ جو بعض امور غیبیہ پر اطلاع مانے یا انباء مانے، ہمارا ان سے جھگڑا نہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات، آپ میری کتاب اتمام البرہان دیکھ لیں، اور اسی طریقہ سے نوٹس دیکھ لیں دورہ تفسیر کے، وہاں پر اطلاع الغیب انباء الغیب کو جس طرح میں دلائل سے ثابت کرتا ہوں، کسی بریلوی میں بھی وہ سکت نہیں
کہ وہ اس ترتیب سے ثابت کرے۔ تو اس لیے آپ نے کہا ہمارا جھگڑا ہی نہیں، تو پھر یہ کہہ کر آپ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ آپ ان چیزوں کا مطالعہ کر لیں۔ 8ویں نمبر پر آپ نے شکوہ کیا ہے کہ چند عبارتیں بزرگوں کی لائے، اس لیے ذرا بات صاف ہے اور اچھی طرح سن لے۔ عبارات اکابر کا نمبر 6 ہے اور اس میں ہم آپ کی انشاءاللہ تسلی کرا دیں گے۔ پہلے 5 نمبر بھگتا لیں 6 نمبر پر، اور ایمان اعلی حضرت کے بعد انشاءاللہ عبارات اکابر پر بھی گفتگو ہوگی۔ آپ نے براہین قاطعہ کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ صاحب براہین نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی پہ افتراء کیا کہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ تو حضرت جی ذرا غور کرو، جب اعتراض کرنا ہو تو مطالعہ بھی کر لیجئے اور کرنا چاہیے۔ وہاں براہین میں مدارج النبوت کا حوالہ نہیں، جو آپ کہہ رہے تھے مدارج النبوت میں لکھا ہے اس کی اصل نہیں۔ یہ عبارت شیخ عبدالحق کی شرح مشکات میں ہے اور اس کا صفحہ 392 دیکھ لو، جس میں وہ روایت لایا کہ خلف الجدار، جدار کے پیچھے کا مجھے علم نہیں ہے، اور وہاں شیخ عبدالحق نے اس روایت کو اپنی تائید میں پیش کیا اور وہاں پر لا اصل لہ کوئی جرح نہیں کی۔ تو یہ اعتراض صاحب براہین پہ بنتا ہے یا شیخ محقق عبدالحق دہلوی پہ بنتا ہے؟ یہ بھی آپ ذرا انصاف کر لیں۔ اور باقی ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے بتلانے کے بغیر تو دیوار کی بات کرتا ہے، خدا کے بتلائے بغیر کپڑے کے پار کا بھی پتہ نہیں، خدا کے بتلائے بغیر ہودج، لکڑی کے ہودج کے اندر کا بھی پتہ نہیں، خدا کے بتلائے بغیر حضرت فاروق اعظم جو مجلس میں بیٹھتے تھے ان کی بھی آہستہ آواز آپ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ تو یہ بات، اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے؟ اللہ بتلائے ہزاروں میلوں کی بات بتلا دے اور نہ بتلائے تو قریب کی چیز کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ آپ نے ایک عبارت براہین کی، شیطان کی وسعت علم پر پڑھی، تو حضرت جی ذہن میں رہے کہ صاحب براہین نے اصل وہ عبارت ہے آپ کے عبدالسمیع رامپوری کی اور انوار ساتیہ کی ہے، اور صاحب براہین نے اس کو لکھ کر اس کا الزامی جواب دیا۔ اور یہ بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ وہاں پر بھی آپ جو کہہ رہے تھے ذاتی علم ذاتی کی بات چل رہی ہے، اور وہ بھی عبدالسمیع رامپوری کو الزاماً صاحب براہین نے جواب دیا، جس عبارت کو آپ بگاڑ کر عوام کو مشتعل کرتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کا پرانا وتیرہ ہے۔ اسی طرح 9ویں نمبر پر آپ نے بڑی ہیرا پھیری کی، ادھر کیا جی بعض علم غیب اس کا حکم فلاں، پھر آپ نے جو بعض علم غیب کی وضاحت کی تو پھر پرانی بریلویت نیچے سے نکل آئی۔ میں تو خوش یہ تھا کہ آپ نے بریلویت کو ترک کیا، لیکن اس بعض علم غیب کی آپ نے وضاحت کیا کی کہ ابتدا مخلوقات سے جنتیوں کے جنت جانے تک، جہنمیوں کے جہنم جانے تک کا سارا علم ہم مانتے ہیں۔ تو محترم اسی کا معنی ہے جمی ما کان جمی ما یکون۔ جب آپ جمی ما کان جمی ما یکون پھر اسی پہ آگے، تو ادھر ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ پورے کلم میں کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا، جی ہم ہر چیز ماننے کے دعوے دار نہیں، ہر وقت ماننے کے دعوے دار نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ تو آپ نے پھر اسی پٹڑی پہ آئے۔ اب سن لو، جو جمی ما کان جمی ما یکون کا علم الغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانے، تمام فقہا حنفیہ نے اسے واضح اور کھلا کافر کہا ہے۔ آپ پوچھ رہے تھے جی بعض کا حکم کیا ہے؟ بعض کا، آپ نے جو بعض علم غیب کی تشریح کی، اس تشریح پر فقہائے احناف نے صریح کفر کا حکم دیا ہے۔ آگے آپ کی مرضی۔ آپ کو ایک بات جہاں اور بھی میں سنا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت ہر چیز جاننے کے قائل نہیں، یہ بار بار آپ نے لفظ کہا۔ اب ذرا یہ میرے پاس ہے تحفظ عقائد اہل سنت، اور اس کتاب کا وزن بھی آپ کے وجود کے وزن کے تقریباً قریب ہوگا۔ یہ بہت بڑا آپ کا علامہ
علامہ محمد ظہیر الدین قادری، اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 849۔ اس میں یہ لکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ قائم کر لیا جائے اس کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے، تو ایسا فاسد و باطل عقیدہ اس امر کو مستلزم ہوگا کہ اس نبی کا عقیدہ توحید ناقص ہے، کہہ جائے کہ افضل الانبیاء کے متعلق یہ کفری عقیدہ ہو، یہ کفری عقیدہ ہو۔ اب ذرا خیال کرنا، آپ کہہ رہے تھے یہ مسئلہ فضائل کا ہے، اور آپ کے یہ علامہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار سے کسی نبی سے کسی ایک چیز کے علم کا انکار کرنا یہ کفری عقیدہ ہے اور پیغمبر کے عقیدہ توحید کا انکار ہے۔ تو اسد صاحب ذرا غور کرنا، آپ کہتے ہم ہر وقت نہیں مانتے تھے، فضائل کا مسئلہ ہے، آپ کے علامہ نے پھر آپ کو کافر کہہ دیا، اور جس کو یہ کفری عقیدہ کہہ رہا ہے آپ نے 4 بار اس کو دہرایا، جی ہم ہر وقت نہیں مانتے، بعض مانتے ہیں، تو کہتے ایک چیز کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے۔ حضرت جی اس کو پر بھی ذرا توجہ فرمائیں۔ اس کے ساتھ 10ویں نمبر پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم تو جناب ناموس رسالت کی خاطر لڑنے والے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ایسا بنا دے، ابھی تک ہیں نہیں۔ اگر آپ ناموس رسالت کے لیے سید اسد صاحب لڑنے والے ہوتے تو جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سری گالیاں دینے والے کو مسلمان سمجھا اور کافر نہیں کہا، آپ اس کو اعلی حضرت نہ کہتے، آپ اسے کافر سمجھتے۔ اور اگر آپ ناموس رسالت کے لیے لڑنے والے ہوتے تو آپ کے اعلی حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر کو من دون اللہ قرار دیا، جبکہ آپ کے مفتیان کرام، آپ کے استاد محترم اشرف سیالوی، عمر اشرفی وغیرہ نے یہ صاف فتویٰ دیا کہ جو انبیاء اولیاء کو من دون اللہ کہے وہ گستاخ ہے، توہین کرنے والا ہے اور کافر ہے۔ تو آپ مہربانی کریں، اگر ناموس رسالت کے لیے لڑتے ہیں تو اپنے ان علماء کے فتویٰ کے مطابق اعلی حضرت کو گستاخ رسول اور کافر مانو۔ آپ نے کہا ہم تو ناموس رسالت کے لیے لڑنے والے ہیں، تو اب ذرا خیال کرنا 3 نمبر پر ایمان ابو طالب کے مسئلے میں آپ کے 12 مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جو ابو طالب کے خلاف کوئی لفظ لکھے یا ابو طالب کی بدگوئی کرے یا ابو طالب کو کافر مشرک کہے تو وہ موذی رسول ہے، گستاخ رسول ہے اور توہین کا مرتکب ہے۔ تو حضرت جی اگر ناموس رسالت کے لیے لڑنے والے ہوتے تو احمد رضا خان نے 53 عبارتوں میں ابو طالب کو کافر کہا، مشرک کہا، جہنمی کہا۔ اگر آپ میں انصاف ہوتا تو ایسے آدمی کو جس کے متعلق آپ کے 12 مفتی گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ دے چکے ہیں آپ کبھی بھی مسلمان نہ سمجھتے۔ اگر آپ ناموس رسالت کے لیے کام کرنے والے ہوتے تو ابھی آپ احمد رضا خان جس احمد رضا خان نے حضرات انبیاء کرام اولیاء ان کے متعلق ایسی گستاخیاں کی ہیں ان کا تو فیصلہ کر لیتے۔ ختم نبوت کا مسئلہ آپ نے چھیڑا، نبوت کا مسئلہ آپ کے احمد رضا خان کی جہاں 2 درجن عبارتیں موجود ہیں، یہ آپ کی کتاب میں 2 درجن عبارتیں موجود، یہ ہے مصلحانہ کاوش، مخلصانہ کوشش۔ اس میں احمد رضا دوام نبوت کے قائل ہیں آدم علیہ السلام سے پہلے سے، اور آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ جو دوام نبوت کا قائل ہو بالفعل تو وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ اگر آپ ناموس رسالت کے لیے کام کرنے والے ہوتے تو احمد رضا کو ختم نبوت کا منکر قرار دیتے۔ احمد رضا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائی چرواہا کہا، اور آپ کے مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو رائی چرواہا کہے وہ گستاخ رسول ہے اور رسول اللہ کی توہین کرنے والا ہے۔ آپ ناموس رسالت کے لیے لڑنے والے ہوتے تو ایسے گستاخ کو اعلی حضرت نہ کہتے۔ اب اس کا ثبوت دیجئے
اور ان حوالہ جات کے مطابق احمد رضا خان پر بھی ذرا وہی فتویٰ بازی کیجیے جو عام مظلوموں پر آپ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مناظرہ ہے دو مسلکوں کے مابین۔ سعید اسد بریلوی مسلک کا ترجمان ہے، تو محترم ذرا خیال رکھنا، آپ نے جو ماضی قریب میں نبوت کے مسئلہ میں یہ کہا کہ جو دوام نبوت کا قائل ہو، آدم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مانتا ہو، وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ آپ یہ فیصلہ کیجئے ختم نبوت کا منکر مسلمان ہے یا کافر ہے؟ یقیناً جب ختم نبوت کا منکر کافر ہے تو آپ کے استاد اشرف سیالوی اور آپ کے علاوہ جمہور بریلوی علماء کا مذہب وہی ہے جو دوام نبوت کے قائل ہیں، آپ کے اعلیٰ حضرت سمیت ان کی بھی اکثر عبارتیں اسی پہ ہیں۔ تو آپ ذرا فیصلہ کیجئے، جن بریلویوں کو آپ نے ختم نبوت کا منکر کہا ہے اور کافر سمجھا ہے، کیا وہ بریلوی آپ کو اپنا ترجمان ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اگر یہ بریلویوں کا طبقہ آپ کو اپنا ترجمان ماننے کے لیے تیار ہے تو اس کی کوئی شہادت لائیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ نبوت میں آپ نے سب بریلویوں کو کافر کہا ہے اور سب کو قادیانی کی طرح ختم نبوت کا کافر کہا، یا آپ اس مسئلہ سے کیا رجوع کر لیا ہے، یا آپ اس سے توبہ کریں، یا پھر بریلویوں کی ترجمانی کا خیال چھوڑ دیں۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ بریلویت کا تشخص اعلیٰ حضرت کے وجہ سے قائم ہے، تو محترم ذرا خیال کرنا، بریلویت کا تشخص جب اعلیٰ حضرت کی وجہ سے قائم ہے تو آپ اعلیٰ حضرت کا ایمان کیوں نہیں ثابت کرتے؟ جب پھر تو گفتگو اعلیٰ حضرت کے ایمان پہ ہونی چاہیے۔ اگر اعلیٰ حضرت کا ایمان ثابت ہو گیا تو بریلویت باقی رہے گی، اور اگر اعلیٰ حضرت ہی کافر ثابت ہو گئے تو بریلویت کی بنیادی ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے خود کہا بریلویت کا تشخص اعلیٰ حضرت، عجیب بات ہے، ایک طرف کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سے قائم ہے اور دوسری طرف اعلیٰ حضرت کا ایمان ثابت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، اعلیٰ حضرت کے فتویٰ کے مطابق جناب سعید اسد صاحب آپ بھی کافر ہیں۔ میں بحوالہ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ دیوبندی کو عالم کہے، مولانا علامہ کہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہے، اور آپ کئی دفعہ کافر بن چکے ہیں اعلیٰ حضرت کے مطابق۔ تو جب تشخص بریلویت کا اعلیٰ حضرت کی وجہ سے قائم ہے اور جناب ماشاءاللہ اس کے ترجمان بن رہے ہیں، تو پہلے اعلیٰ حضرت کے نزدیک تو اپنا ایمان ثابت کریں۔ میں ثابت کرتا ہوں کہ آپ اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق کافر ہیں۔ اسی طریقہ سے اب جو ذاتی کی تعبیر کی، اس میں بھی آپ اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق کافر ہیں، آپ بھی اور مفتی احمد جار گجراتی بھی۔ تو اس لیے آپ مہربانی کر کے پہلے اعلیٰ حضرت کا ایمان ثابت کریں، پھر اعلیٰ حضرت کے فتووں کے مطابق اپنا ایمان ثابت کریں، جرأت کریں اور تعویلیں نہ کریں۔ اس کے بعد باقی موضوعات کا تعین ہوگا۔ آپ نے چلتے ہوئے 11ویں نمبر پر توت کے مناظرے کی کہانی پھر لائے ہیں، اور آپ پر تعجب ہے، آپ نے 3 باتیں کی۔ ایک تو وہ مکالمہ، میں نے یوں کہا، اس نے یوں کہا، میں نے یوں کہا، اس نے یوں کہا۔ دوسرا جی میرے بیٹے نے ہاتھ سے پکڑا، اور تیسرا حضرت علامہ امام المناظرین حضرت مولانا محمد یونس صاحب نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ بیمار ہو گئے، وہ توت میں نہیں آئے۔ حضرت جی تینوں باتیں جھوٹ پہ مبنی ہیں، تینوں کذب بیانی پہ ہیں۔ چلو جھوٹ شریف ہم کہہ دیتے ہیں تاکہ کوئی غیر مہذب لفظ نہ بنے۔ اگر آپ ان 3 باتوں میں سچے ہیں تو آپ اگلے کلم میں 3 طلاقیں اٹھا دیں ان 3 باتوں پر، تو ہم آپ کی بات کو لے لیں گے۔ باقی رہا ہمارا مسئلہ تو ویڈیو موجود ہے، سامعین سے گزارش ہے کہ وہ توت والے مناظرے کی آپ ویڈیو دیکھ لیں، آیا اس میں یہ مکالمہ ہوا، اور یہ بھی وہاں ہمارے مولانا نواب صاحب اب بھی موجود ہیں۔ آپ ذرا ان سے پوچھوا لیں کہ وہاں نعمانی صاحب موجود تھے یا نہیں۔ آپ اور آپ کے بیٹے نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بعد یہ توت میں نہیں گیا، اس کے بعد میں توت میں گیا، 2 جلسے وہاں ہوئے،
اور آپ پنڈی گیپ میں گئے، 8 دفعہ میں پنڈی گیپ میں گیا، آپ نے تلا گنگ جلسہ کیا اور وہاں پر ہم نے آپ کا جوابی جلسہ کیا اور آپ کے چیلنج کو وہاں پر بھی قبول کیا، میں بھی تھا اور حضرت علامہ محمد یونس نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی مسجد عثمان کے اس جلسہ میں موجود تھے۔ اور حضرت جی آپ کو تو احساس کرنا چاہیے، وہ توت والا چیلنج تو اب بھی آپ کے گلے کا کانٹا ہے، یہ 5 کلپوں میں بھی آپ اس کا جواب نہیں دے سکے، تو آپ کس خواب خرگوش میں پڑے ہیں اور کس دنیا اسٹیشن سے بول رہے ہیں اور جی پھر واپس نہیں آئے؟ اس چیلنج پر تو اب بھی آپ کے ذمہ قرض ہے اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، پردہ فرما جائیں گے، لیکن علم الغیب کا لفظ